روایات ہیں آخری زمانے کے لیے. تو اس لیے یعنی بہت انسان کو اپنے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو اس قابل کرے کہ بچ کے رہے. تو یہی در ہے عزیزان محترم، اس دروازے کو کھٹکھٹائیں، یہیں سے سب کچھ ملے گا. یہی وہ دروازہ تھا کہ جس دروازے پر 6 مہینے تک رسول خدا آتے رہے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، سلام کرتے رہے 6 مہینے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اور امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہی دروازہ ہے جو نجات دے گا. آخری وقت جب رسول خدا کا تھا، رسول خدا بستر پر ہیں اور رسول کے سرہانے سیدہ موجود ہیں. ایسے میں دق الباب ہوا. کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنے کے لیے. بی بی نے فرمایا کہ ابھی ممکن نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنے. کہا بھی مساعدت نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ بس جو پہنچ گئے سلام بول کر کہا بیٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے اجازت لے کے آنا چاہتے تھے. السلام علیکم یا رسول اللہ. ملائکہ اجازت لے کر آ رہے ہیں اور امت کیسے آئی؟ امت کیسے آئی؟ دروازے پہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل بہت سے لوگ اصل ان کی لوگوں کی محبت ہے، یعنی واقعاً لوگوں کے اتنی محبت ہے اس گھر سے کہ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ کہتے ہیں دل نہیں مانتا کہ علی جیسا شجاع شخص. واقعی میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم انکار کر رہے ہیں، نہیں کہتے ہیں اصل اتنی سرشار ہے محبت میں ہم سے قبول نہیں ہوتا. ان کا قصور نہیں ہے لوگوں کا. حضرت سلمان اور ابو ذر جیسے صحابی، یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایمان میں فرق آیا، نہیں. جب انسان کے اپنے اوپر مشکل آئے نا تو انسان برداشت کرتا ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہو اس کے اوپر مشکل برداشت نہیں کرنے دیتا. لیکن ہوا ایسا، یہی تو کمال تھا کہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے تھا. آئے بی بی اس لیے دروازے پہ آئیں کہ شاید یہ احترام کر لے. خاتون کا احترام تو ہر کوئی کرتا ہے، وہ بھی سیدہ کا. تو بی بی نے فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں. آگے سے کہنے والوں نے کہا کہ ہوا کرے. دروازہ کھولے، نہیں تو ہم دروازے کو جلا دیں گے. یہی کیا ہاں زیادہ نہ برن. خدا آپ کی گریے کو قبول کرے، خدا بہرحال ہماری اس عبادت کو قبول کرے، سیدہ کو قبول کرے. جب اہل بیت کو مشکل آئی ہے نا، تاریخ میں فرماتے ہیں کہ جہاں اہل بیت کو شدید مشکل آئی وہاں اہل بیت نے رسول کو پکارا ہے. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ 3 جگہ مشکل ایسی تھی جہاں رسول کو پکارا گیا. پہلی جگہ کون سی تھی؟ کہ جب
در و دیوار میں سیدہ آ گئی، یا اباتا یا محمد، بابا آپ کی امت نے یہ اجر دیا رسالت کا؟ مشکل، یہ بہت بڑی مشکل ہے جانے ہم تو کہہ دیتے ہیں، اصل تصور نہیں ہو سکتا وہ مظلوم اول کائنات، یہ امام جانتے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ اتنی سخت مشکل تھی کہ ہر امام نے گریہ کیا، نہ جانے وقت کا امام کہاں گریہ کر رہا ہو۔ کہا دوسری مشکل اس رات کو آئی کہ جب تاریکی میں بقی میں وقت کا امام سیدہ کو قبر میں اتار رہا، وہ علی کہ جو فاتح خیبر ہو، کہتے ہیں کہ بی بی کو جب دیا تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ جو امانت آپ دے کے گئے تھے نا یہ ویسی نہیں ہے، کیسی ہے؟ بس اتنا کہوں گا کہ پھول تھا مرجھا گیا ہے۔ امام نے جیسے ہی قبر میں اتارا، غم امام کے سینے پہ بیٹھ گیا، امام سے اٹھا نہیں گیا۔ یہ بڑی مشکل تھی، یعنی امام کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ دونوں کا رابطہ کیسا مضبوط رابطہ تھا۔ ہاں زاداران محترم، تیسری مشکل اس خاندان پہ لا یوم کا ابا عبداللہ، روز عاشوراء، اللہ چند قدموں کے فاصلے پر ایک بہن اپنی ماں کی آخری کمائی دیکھ رہی ہے، آخری کمائی ہے نا، بس کیا دیکھ رہی ہے کہ چند قدموں پہ کھڑی ہے، خدا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس تلے زینبیہ پہ دیکھیے گا کتنی اونچائی پر ہے، اور پھر اس قتل کی جگہ جو گودال میں ہے اس کو دیکھیے گا۔ یہ چند قدموں کے فاصلے پر دیکھتی رہی کہ شمر سینے پہ بیٹھا ہوا، کند خنجر سے سر کو تن سے جدا۔ جب اس سخت مرحلے سے 11 محرم کو بی بی گزری ہے نا، تو اپنے آپ کو سواری سے گرایا ہے۔ کیا کہا؟ وہاں پہ بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ حاضر حسین، یہ حسین ہے، اپنے خون میں لت پت کربلا کی خاک بدن سے اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہاں زیادہ یہ آسان نہیں تھا، یہ بہت سخت مراحل تھے، لیکن اس سے زیادہ سخت کیا تھا کہ وہ بیٹی کہ جو اپنی دادی سے بڑی مشابہت رکھتی تھی، بہت مشابہت رکھتی تھی، شب عاشوراء جب مقتل میں ڈھونڈا گیا تو کہاں پائی گئی؟ اپنے بابا کے سینے پر۔ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اب کسے کیا پتا کس کا بدن ہے، سر تو ہے بھی نہیں تن پہ، مگر بیٹی باپ کے جنازے پہ پہنچ گئی، بدن پہ پہنچ گئی، کہ باپ نے بلایا، یہی بیٹی، بس آپ نے گریہ کیا، میں جملہ کہوں گا، یاد آئے تو گریہ کیجئے گا، بس یہی بیٹی جو رات کو سینے پہ سوئی، 11 محرم کو جب پھپھی کو دیکھا نا
ایک سر بریدہ لاشے پر کہ رگیں کٹی ہوئی نظر آ رہی ہوں، پھوپھی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، تو بچی کیا پوچھتی ہے؟ پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ یہ کس کا بدن ہے کہ جس کے بدن پر زخموں کے نشان ہیں، تیروں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشان ہیں، گھوڑوں نے پامال کر دیا ہے، یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پہ جو اس وائرس کی وجہ سے یا ویسے مریض ہیں، حاضرین مجلس میں کوئی ان کے مریض ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں ہیں پروردگار سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، پروردگار جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار عالم اسلام میں جہاں بھی مشکلات ہیں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارا گھر ایسا گھر بنے جس سے بیوی راضی ہوں، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، جس لوگوں نے بھی بہرحال اس مجلس کے انتظام میں خاص طور پہ خوش رخ صاحب مرزا کے جو یہاں موجود بھی ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی جوان انتظامیہ کے جو بھی اپنے طریقے سے اس کار خیر کے اندر اپنی نیکیاں انجام دے رہے ہیں، پروردگار اسے سیدہ کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے، علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرمائے، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات پہ